اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں. اول یہ کہ بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنی چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. یقیناً ہم لوگ گناہ گار ہیں اور سراپا گناہ، اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلہ کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کلام اللہ شریف میں وارد ہے کہ حق تعالی شانہ شرک کے گناہ تو کبھی نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ معاف فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف ہی فرما دیں. اسی وجہ سے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے. وہ نزع کی حالت میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس حال میں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید و خوف جس بندہ کے دل میں ایسی حالت میں ہو تو اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا ہے، اور فاجر شخص گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، یعنی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی. مقصد یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون میں شہید ہوئے. انتقال کے قریب زمانہ میں بار بار غشی ہوتی تھی. جب افاقہ ہوتا تو فرماتے یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے. جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ اے موت تیرا آنا مبارک ہے. کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقہ کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے. اس کے بعد فرمایا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں. یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کر کے دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے اور ذکر کر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی.
علماء نے لکھا ہے کہ حدیث والا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعا، صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ مثلا دعا کے ہی متعلق سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحت، تنگی، سب امور کا حال۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آئے، اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو اسی حالت میں رہے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض و معروض کرے تو جلد یہ دور ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ پر گھمنڈ دوسری چیز کا نام ہے۔ کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دھوکہ باز یعنی شیطان، تم کو یہ نہ سمجھائے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اللہ پاک سے زیادہ امید لگانے کی اور زیادہ سے زیادہ ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔